ماہرین کے مطابق کیا یہ چاند گرہن یا سورج گرہن ہمارے لیے کیا اثرات پیدا کرے گا؟ سپتمبر وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر 2 گرہن آ رہے ہیں، سورج بھی اور چاند بھی۔ حاملہ خواتین کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، بچے پر نقصان ہوتا ہے، وہ کس طرح ان سے بچیں گی؟ آپ کو حقیقت بات بتاؤں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ان کو ایک رتی بھر بھی ان کا نقصان نہیں ہونے لگا۔ جس دن چاند گرہن ہو اس رات آپ نے سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھنے۔ اچھا، ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ چاند گرہن جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اب سپتمبر کا مہینہ ہے، ایک یہ مہینہ کیسا ہے؟ ماہرین کے مطابق کیا یہ چاند گرہن یا سورج گرہن ہمارے لیے کیا اثرات پیدا کرے گا؟ اچھا، اس بات کے اوپر ذرا سمجھ لیں، کیونکہ آپ نے سٹارٹ کے اندر کہا تھا کہ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ وظائف پر مبنی ہوگی، اور ہم وظائف پر تو ابھی تک گئے نہیں ہیں۔ خیر، آپ کا سوال کہ سورج گرہن اور چاند گرہن، اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ سن 2025 کا سورج گرہن اور چاند گرہن، 2025 کے اندر 2 سورج گرہن ہوں گے مکمل اور 2 چاند گرہن ہوں گے۔ کہ اثرات کیا ہوں؟ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور جو سپتمبر ہے اس کے اندر ہی سورج گرہن ہے، اسی کے اندر چاند گرہن ہے۔ بہت بھاری مہینہ رہنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آنے والا مہینہ سپتمبر ہوگا، اور سپتمبر سے پہلے اس جگہ کے اوپر جہاں جہاں یہ دیکھا جائے گا، خاص طور پر چائنا دیکھ لیں، خاص طور پر آپ انڈیا دیکھ لیں، خاص طور پر آپ پاکستان دیکھ لیں، پاکستان کے اوپر اثرات دیکھ لیں، آپ پاکستان کے اوپر آنے والی آفات دیکھ لیں، بہت زیادہ، اور اس قدر حالات سچویشنز خراب ہوئی ہیں کہ آپ کا ناردرن ایریا ختم ہو چکا ہے۔ اگلے 5 سال 10 سال مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کا ناردرن ایریا اس قابل ہو سکے گا کہ آپ وزٹ کے لیے جا سکیں۔ مثلا کہ جو ہمارے ہاں پہلے پایا جاتا تھا، اللہ کرے کہ حکومت کام کرے۔ اچھا، حکومتوں کے پاس جو کرائسس آ چکے ہیں، آپ کا پنجاب کے اندر آپ کے فلڈ آ چکا ہے، پنجاب لاہور سمیت، لاہور جہاں کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا، راوی کے اوپر جو آپ کے سوسائٹیاں بننی شروع ہو گئی تھی، راوی کے اوپر لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے، کاشتکاری کر لی تھی، سوسائٹیز بن گئی تھی۔ راوی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا پانی راوی کے اندر آ سکتا ہے۔ 35 سال بعد راوی کے اندر کا پانی آ جانا، اور لاہور جیسے شہر، پنجاب جیسے شہر کے اندر بھی کلاؤڈ برسٹ۔ کبھی سنا تھا آپ نے کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے؟ کبھی 2025 سے پہلے کسی نے سنا تھا؟ نہیں، کسی نے، میں نے بھی نہیں سنا۔ اچھا، آپ بتائیں، ابھی اگست گزر گیا، اگست سے پہلے جولائی تھا، جولائی کے اندر آپ نے کلاؤڈ برسٹ کا کچھ نام سنا تھا؟ نہیں سنا تھا کہیں پر بھی؟ نہیں، کبھی۔ پہلی دفعہ ہوا؟ پہلی دفعہ ہوا۔ کہاں پر؟ ناردرن ایریا میں، بنیر میں ہوا، سوات میں ہوا۔ کتنی تباہی ہوئی، کتنی تباہی ہوئی، گاؤں صفا سے مٹ گئے، ختم ہو گیا ہر چیز۔ اچھا، اس کے بعد یہی خطرات پنجاب کے اندر بھی منڈلاتے رہے۔ بالکل۔ پنجاب کے اندر تو ناردرن ایریا جیسے پہاڑ نہیں ہے، ہے۔ پنجاب کے اندر تو میدانی علاقہ ہے، گنجان علاقہ ہے، آباد علاقہ ہے۔ پنجاب کے اندر تو جو ہے نا وہ علاقہ سارا سٹریٹ ہے۔ پھر اس کے باوجود پنجاب کے اندر بھی کلاؤڈ برسٹ جو ہے نا اس کے بھی خطرات ابھی تک منڈلا رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر کلاؤڈ برسٹ ہوا۔ کیا انڈیا پنجاب جو ہے، جس کو ہم چڑھتا پنجاب کہتے ہیں، اور پنجاب جو پاکستان کا، اس کو لیندہ پنجاب کہتے ہیں، ان دونوں پنجاب کے اندر کیا صورتحال ہے؟ خطرناک صورتحال ہے۔ ابھی تک آپ جس وقت مجھ سے بات کر رہی ہیں، ابھی تک آپ کے ملک کے جو جنگ ہے، کمالیہ ہے، چیچاوطنی ہے، یہ سارے کے سارے علاقے متاثر ہوئے پڑے ہیں۔ بالکل، اپنے جہاں پر ابھی ہم بیٹھے ہیں اس کے پاس بھی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں مونل وال دیکھ لیں، تھیم پارک دیکھ لیں، کتنی تباہی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں سپتمبر آ چکا ہے۔ بالکل، سپتمبر وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر 2 گرہن آ رہے ہیں، 2 گرہن آ رہے ہیں، سورج بھی اور چاند بھی۔ جو سورج گرہن آ رہا ہے وہ بیسیکلی پاکستان میں تو دیکھا نہیں جا سکے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ چاند گرہن، ہاں، رپورٹس یہی کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو چاند گرہن ہے، چاند گرہن کے حوالے سے پاکستان کے اندر چاند گرہن دیکھا جائے گا، اور پاکستان کے اندر چاند گرہن رات 8:24 پر لگے گا، اور یہ میرا خیال ہے کہ کوئی 21 تاریخ ہے، 21 اور 22 کی درمیانی شب ہے، 8/5 پر، 8:24 پر لگے گا، اور 1:05 پر جا کر میرا خیال ہے کہ 1:30 یا اس کے قریب
ٹائم فگر آگے پیچھے ہو سکتا ہے, اس کے قریب جا کے نا چاند گرہن ختم ہوگا. مولانا صاحب دیکھیں 8 سے 24 کے درمیان سے لے کر 1-5 تک اس میں حاملہ خواتین بھی ہوں, جس میں کہا جاتا ہے کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو, حاملہ خواتین کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا, بچے پر نقصان ہوتا ہے, ان پر نقصان ہوتا ہے. تو وہ کس طرح ان سے بچیں گی, کیا تدابیر بتاتے ہیں آپ انہیں تاکہ یہ جو سب سے خطرناک چاند گرہن لگنے والا ہے اس سے نقصان کوئی نہ ہو؟ دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اپنا ایمان بنا لیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا در بالکل نہیں ہے. میں ایک واضح مثال دے رہا ہوں, اب بھی کوئی بندہ آ کے مجھے کہے نا کہ آپ بیمار لگ رہے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بندہ بھی آئے کہے یار کیا بات ہے آج آپ ڈھیلے لگ رہے ہیں, اور آپ ہو جائیں گے, اور تھوڑی دیر کے بعد تیسرا بندہ آئے وہ کہے یار کیا بات ہے آج بڑے مرجھائے سے لگ رہے ہو, بیمار ہو. میں نہیں بھی بیمار ہوں نا تو میں شام تک بیمار ہو جاؤں گا, کیوں, میرا مائنڈ بن گیا کہ ہاں میں بیمار ہوں. اب یہی دیکھیے گا کہ خواتین کو جان بوجھ کر, کیونکہ اولاد ہر ایک مرد کا عورت کا حسن ہوتا ہے. بالکل ہے. مرد جب تک اولاد نہیں ہوتی ہے مرد اپنے آپ کو دنیا میں اکیلا فیل کرتا ہے, حالانکہ اس کے بھائی بھی ہوتے ہیں, بہنیں بھی ہوتی ہیں, اور اس کی ماں بھی ہوتی ہے, رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, لیکن جو اولاد کا اس کو سکون میسر ہوتا ہے نا, اور اس کے لیے وہ بڑا بےتاب ہوتا ہے اور بڑی محبت کا ایک پیمانہ اللہ نے رکھا ہوتا ہے, تو اس کو کوئی بندہ ڈرا دیتا ہے نا تو وہ فوراً ڈر جاتا ہے. عورت کا حسن ہی اولاد کے ساتھ ہے, اولاد کے ساتھ, عورت مکمل ہی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے, سروائیو بھی اسی اولاد کے لیے کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب عورت کو بھی جب اس کو آپ مائنڈ میں یہ ڈال دیں گے کہ آپ چاند گرہن کے اوپر یہ ہوگا کہ اگر آپ باہر نکلیں گی تو یہ نقصان ہوگا, یہ ہوگا, آپ کو حقیقت بات بتاؤں, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ پوچھے کیوں؟ یہ بھی میرا دعویٰ ہے, آج بہت بڑا دعویٰ ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا, کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے انتقال کے بعد بہت سارا آندیاں آئیں, اور آندھیوں کے بعد تیز بارشیں آئیں. بارشوں کے بعد جو ہے نا سورج گرہن یا چاند گرہن, یہاں پر کمی پیشی ہو سکتی ہے, سورج گرہن یا چاند گرہن میں سے کوئی ایک لگا تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر آئے, اور آ کر آپ نے لمبا قیام کیا, اور لمبا آپ نے رکوع کیا, لمبا آپ نے سجدہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے, اتنا طویل اور پریشان نہ کرتے ہوئے جو ہے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. حضور نے ایسا کہا کہ جیسا کہتے ہیں کہ محسوس ہوا کہ حضور نے کہا ہو کہ قیامت آ گئی. لیکن ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ بزرگوار کا یہ قدرت ہے کہ وہ اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھلاتا ہے, اور کسی کی اولاد کے انتقال ہونے پر یہ نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ بعض لوگ تب بھی یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد گئی ہے. ایک بڑے شخص کی اولاد جب دنیا سے جاتی ہے تو پھر آندیاں اور طوفان اور اللہ کے عرش جو ہے نا وہ اپنا غصہ نکال رہا ہوتا ہے, اپنا برس رہا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے. یہ لوگوں کی اپنی سائیکی ہے. ہمیں جب چلنا ہے تو شریعت کے مطابق چلنا ہے. شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی ہے. اب میں آپ کی ان خواتین کو یہ میں ایک ایسا وظیفہ دینے لگا ہوں کہ جس وظیفے کے بعد انشاءاللہ العزیز دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ان کو ایک رتی بھر بھی ان کا نقصان نہیں ہونے لگا ہے. پہلی بات, وظیفہ کرنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لیں کہ اس وظیفے کا اثر بھی اللہ کے حکم سے ہونا ہے. بالکل, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہونا, یہ بات یاد رکھ لیں. وظیفے کے اعتبار سے بہت سارے کمنٹس یہ آتے ہیں, مجھے بھی آتے ہیں, کالز بھی آتی ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو آپ لوگوں سے اجازت لے کے کیوں پڑھا جانا ہے, کیوں آپ سے اجازت لی جائے وظیفے کی. آپ کون ہوتے ہیں وظیفے کی اجازت؟ نہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں وظیفے کی اجازت دینے والے. ان کے لیے جواب یہ ہے کہ ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ آپ قرآن نہ پڑھیں, سارا قرآن پڑھیں, پڑھا ہوا ہے. ہم کون ہوتے ہیں آپ کو روکنے والے کہ قرآن نہ پڑھیں؟ پڑھیں, جہاں سے دل کرتا ہے پڑھیں. ہم تو نہیں کہتے کہ قرآن نہ پڑھیں, لیکن قرآن کی مخصوص آیات کو پڑھنا اور مخصوص وقت کے اندر پڑھنا اور مخصوص تعداد میں پڑھنا, مخصوص ایام کے لیے پڑھنا, اس کو وظیفہ کہا جاتا ہے.
اور جس شخص نے اس کا اجازت دی ہوتی ہے وہ خود اس کا عامل ہوتا ہے، اس نے اس کو پڑھ کر اس سے وہ تاثیر حاصل کی ہوتی ہے، اور وہ جب اپنی اجازت دے کر وظیفہ کرواتا ہے تو اس وظیفے کے اثرات بھی پورے آتے ہیں اور اس وظیفے کا اثر بھی پورا ملتا ہے۔ بالکل، یہ بات سمجھ لیں۔ اب وظیفے کے اندر جو دوسری چیز ہے، مثال کے طور پر ہم وظیفہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں وظیفہ کیا، فلاں کیا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں تو وظیفے کر کے تھک چکا ہوں یا تھک ایسے چکے یہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا۔ ہاں سوال ہے نا کہ بالکل، وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا، وظیفے کر لیے، اثر کیوں نہیں کر رہا وظیفہ۔ اب آپ اس سوال کو میرے پاس سے جواب یہ لیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر بہت ساری میری بہنیں، بہت سارے بھائی قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ عین کو الف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور الف کو عین پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ عین کو الف پڑھنے کے ساتھ معنی بدل جاتا ہے اور الف کو عین پڑھنے کے ساتھ معنی بدل جاتا ہے۔ الٹ ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ایک خاتون کی کال آئی کہ جی میں تو پچھلے 11 ماہ سے آپ کا وظیفہ کر رہی ہوں، اثر نہیں ہوا، اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرا وظیفہ اثر کرتا ہے، اثر چھوڑتا ہی نہیں۔ 11 ماہ ہو گئے مستقل آپ کا وظیفہ کر رہی ہوں، کوئی اثر نہیں۔ میں نے کہا کیا وظیفہ کر رہی ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے دعا بتلائی تھی۔ میں نے کہا کیا دعا تھی؟ اس نے کہا تھا دشمنوں سے بچنے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہر نماز کے بعد یہ میں نے اس کو وظیفہ بتلایا تھا کہ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ کے جو دشمن ہیں نا ان کا تصور کر کے پھونک دیا کریں۔ میں نے کہا ذرا سنائے۔ اب جب اس نے مجھے وہ دعا سنائی نا تو وہ یہ قرآن کی آیات میں یہ دعا ہے، میں جب اس نے یہ دعا سنائی نا مجھے تو اس دعا کے الفاظ ہی درست نہیں تھے۔ میں نے کہا بی بی جب آپ کے الفاظ ہی درست نہیں ہیں، آپ یا سنم یا سنم یا سنم کہتے رہو تو رب تو نہیں بولے گا۔ وہ واقعہ یاد ہے نا کہ ایک بندہ اپنے بت کے سامنے بیٹھا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم کہہ رہا تھا، کہتے اس نے بھی کہا کہ آج میں بھلوا کے ہی اٹھوں گا اس کو، جب تک یہ بولے گا نہیں میں نہیں اٹھوں گا۔ وہ کہتا نہ کھانا کھا رہا تھا نہ چپ کر رہا تھا، بس یا سنم لگا ہوا ہے۔ کہتے تھک گیا، کافی دن گزر گئے تھے، تھک گیا۔ تھکنے کے بعد جیسے اس کے سامنے بیٹھے اونگ آئی نا تو اس نے اونگ کے دوران کہا یا سمد، فوراً آواز آئی ہاں میرے بندے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ وہ تو یا سنم کہہ رہا تھا، تو غلطی سے اس کے منہ سے یا سمد نکلا۔ اللہ نے کہا اگر آج میں بھی نہ بولتا پھر یا سنم اور یا سمد میں فرق کیا رہ جاتا؟ سبحان اللہ، اللہ سمد ہے نا، اللہ کی ذات یا سمد ہے نا۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر اگر آج میں بھی نہ بولتا، آج میں بھی اس کو جواب نہ دیتا تو پھر یا سنم اور یا سمد میں فرق کیا رہ جاتا؟ تو اس لیے جب آپ کے الفاظ ہی درست نہیں ہے تو آواز کہاں سے آئے گی؟ بالکل میں حاضر ہوں۔ آپ کہیں جاؤ اہدنا الصراط المستقیم ہے، آپ کہیں جاؤ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہیں جاؤ آپ کیا ہے، لیکن جب تک آپ اس طرح الفاظوں کی ادائیگی درست نہیں کرو گے۔ اب آپ کو میں دوسری مثال دیتا ہوں الفاظوں کی درستگی کے اوپر۔ اللہ حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہیں گے کہ جا جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا جیسے تو دنیا میں ٹھہر کر پڑھتا تھا، ایسے پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جا، جہاں پر والناس ہوگا تیرا مقام ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الفاظ کیا؟ ٹھہر کر جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ مطلب کہ دنیا میں بھی ٹھہر کر پڑھنے والے اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو جلد بازی میں، سپیڈ میں، اللہ کو یہ بھیک نہیں پسند ہے۔ اللہ کو آپ کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو کہتے ہو نا کہ ہم اللہ کو جو بھیک دے رہے ہیں، ہم جی دوا 2 منٹ میں 4 نفل پڑھ کے آپ واپس آ جاتے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب خواتین کے لیے جو میں وظیفہ بتا رہا تھا، خواتین کوشش یہ کریں کہ جس دن چاند گرہن ہو اس رات آپ نے سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھنے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 101 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں، 2 رکعت صلاۃ توبہ کے پڑھنے ہیں۔ صلاۃ التوبہ کے پڑھ کر آپ نے سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، آگے پوری سورت کمپلیٹ کر کے پڑھ کر آپ نے تسلی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہر چیز کا محافظ تو ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا تو ہے،
تیرے علاوہ نہ میں کسی بابے کے پاس جانا چاہتی ہوں، نہ کسی فقیر کے پاس جانا چاہتی ہوں، نہ کسی عامل کے پاس جانا چاہتی ہوں. اے اللہ، آنے والا جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کا نگہبان بھی تو ہے، محافظ بھی تو ہے. اگر اس کے کوئی اثرات میرے اوپر آنے والے ہیں یا جادوگر اس وقت سے فائدہ اٹھا کر مجھ پر جادو کرنا چاہتا ہے، بندش لگانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ میں چیزوں کی نشاندہی اس لیے کر رہا ہوں کہ جادوگر اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل. جادوگر اگر کوئی میرے بچے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، میرے بچوں کی بندش کرنا چاہتا ہے، میرے اوپر جادو کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس سے باز آ جائے اور تو ہی میری حفاظت کر. یہ وظیفہ ہے. اس کے بعد آرام سے بالکل سنت طریقے کے مطابق وہ خاتون سو جائے. اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بچے کو ایک رتی بھر بھی نقصان نہیں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ یہ وظیفہ انتہائی مجرب، کامیاب ترین جب ہوا. الحمدللہ میں نے خواتین کو بتایا، خواتین نے مجھے بہترین اس کی فیڈ بیک